Respected lecturers اور مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی صاحب، آپ تمام کا تہذیب سے استقبال کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے خواجہ معین الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شانشین پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اور جناب دیوندر ریڈی صاحب اسسٹنٹ پرنسپل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شانشین اور دیگر لیکچرر سے درخواست ہے کہ وہ شانشین پر تشریف عزیز طلباء، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اردو کے ایک مشہور اسکالر اور ماہر تعلیم جناب حافظ ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس سے قبل بھی گزشتہ سال ایک پروگرام میں NSS کے پروگرام میں کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے۔ اب یہ دوسرا موقع ہے کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب گری راج گورنمنٹ ڈگری کالج میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ شعبہ اردو ہے، اور آپ تعلیم کے میدان میں ہمیشہ طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں گلزار ادب ہے، سائنس نامہ ہے آپ کی کتابیں، اور دیگر کتابیں ہیں جو آپ نے تحریر کی ہیں۔ مسلسل تعلیم سے آپ کا ربط رہا ہے، ہمیشہ طلباء سے رہنمائی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں آپ نے آن لائن لیکچر کا ایجاد کیا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ وہ ایجاد کا سلسلہ کہ کینیڈا سے ایک اردو اسکالرز کو گراج کالج میں مخاطب کرنے کے لیے اسکائپ سے انہوں نے مخاطب کروایا۔ تو یہ جو ماحول ہے آج کا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کا کوئی دور نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کے اندر وہ اعتماد، وہ حوصلہ بلند کیا ہے کہ آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیے۔ زبان بھی آپ کی مددگار ثابت ہے، تو آپ اردو کے بارے میں محب اردو ہے اور رہبر ہے اور ماہر تعلیم ہے، ہمیشہ طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ان کو بلانے کا یہی مقصد ہے کہ ہمارے کالج کے طلباء کو ایک موٹیویشن مل سکے، حوصلہ مل سکے، ایک ان کے اندر نئی روشنی پیدا ہو سکے۔ جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے انٹرمیڈیٹ سال اول کے لیے ایک سبجیکٹ لازمی قرار دیا ہے، مورل ویلیوز اور ایتھکس کے بارے میں، کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ سماج ایک طرف ترقی کا دعویٰ کر رہی ہے تو دوسری جانب اخلاقی گراوٹ کے بارے میں بھی ہم پریشان ہیں۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر مورل ویلیوز کی تعلیم دینا چاہیے۔ ہمارے اقدار کیا ہیں، ہماری تہذیب، یہ طالب علم کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے مورل ویلیوز اور ایتھک کے اوپر ایک سبجیکٹ رکھا ہے جس کو کوالیفائی کرنا لازمی رکھا گیا۔ جس طرح انوائرمنٹل اسٹڈیز کا معاملہ ہے، اسی طرح یہ سلسلہ بھی رکھا گیا ہے۔ تو اس ضمن میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے جو کتاب شائع کی ہے، اسی کو آپ نے بہت ہی کم وقت میں، قلیل مدت میں، 15 دن کے وقفے میں آپ نے اس کو ترجمہ کیا، اور آسان زبان میں، بول چال کی زبان میں، ہر بچے کو وہ مواد سمجھ میں آ جائے اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میں بحیثیت طالب علم اس سماج کو کیا دے سکتا ہوں، اور آج جو اخلاقی گراوٹ ہے، بگاڑ ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، ہم اچھے اور برے میں کیسے تمیز کر سکے، ہم ایک اچھا شہری کیسے بن سکے، بحیثیت ہندوستانی ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ تمام باتوں کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں ایک طالب علم کے ذہن میں بیٹھی ہوئی باتیں آپ نے تحریر کی۔ آج کا آپ کا توسیع لیکچر اسی عنوان پر ہے، اخلاقی اقدار کے اوپر،
مورل ویلیوز اینڈ ایتھکس کے اوپر آپ کے لیکچر دینے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے. آپ گراج کالج میں شعبہ اردو سے تعلق رکھتے ہیں, HOD ہیں, اس کے علاوہ ریسرچ اسکالرس کے گائیڈ بھی ہیں. آپ کے ہاتھ پر کئی اسٹوڈنٹس PhD اسکالرس کر چکے ہیں. آپ ہر معاملے میں طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں اور بالخصوص آپ کے لیکچررز کیریئر گائیڈنس کے اوپر بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو آج ضرورت وہی ہے کہ طلباء کو بر وقت رہنمائی کی جائے. پڑھنے کے داخلے کے تو سہولتیں بہت ساری ہیں, لیکن صحیح فیصلہ صحیح وقت میں ہونا چاہیے. تو اسی مہم کو لے کر آپ ایک تعلیمی مہم چلا رہے ہیں کہ طلباء کو ہر وقت رہنمائی کی جائے, چاہے نیٹ ایگزامز کے بارے میں ہو, ہائر اسٹڈیز کے بارے میں ہو, جاب کے بارے میں ہو یا جنرل اسٹڈیز کے بارے میں ہو. تو آپ مسلسل اس کے اوپر محنت کریں. اور آپ کے پاس فارغ ہوئے کئی اسٹوڈنٹس اب جونیئر کالج کے لیکچرر سے, ڈگری کالج کے لیکچرر سے, یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان ہے. آپ محب اردو بھی ہے اور ایک شفیق استاد ہے. تو آج آپ سے وہ اخلاقیات کے اوپر لیکچر دیں گے. میں ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ وہ طلباء کو مخاطب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. APRJC ناگارام نظام آباد کے پرنسپل صاحب, کالج کے لیکچررز اور عزیز طلباء, گزشتہ سال بھی NSS ڈے کے موقع پر میں یہاں آیا تھا. جو لوگ شاید سیکنڈ ایئر میں ہیں اب وہ گزشتہ فرسٹ ایئر میں تھے. تو وقت کی تنظیم کے بارے میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی. آج جیسے آپ کے استاد محمد عبدالبصیر صاحب نے میرا تعارف کرایا, تو میں آپ کے سامنے یہ انٹرمیڈیٹ میں جو نیا نصاب شامل کیا گیا ہے, ایتھکس اینڈ ہیومن ویلیوز, اخلاقیات اور انسانی قدریں, یہ نصاب کیا ہے, یہ کیوں آپ کے پاس پیش کیا گیا, اس کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے, اس سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا. سب سے پہلے میں میرے ایک طالب علم کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. اس طالب علم کا نام محمد مبین ہے. یہ آپ جیسے APRJC میں پڑھ رہے ہیں ویسے ہی یہ لڑکا ہے کوہیر ضلع میدک کا. اس نے جو ہے سنگاریڈی میں جو ریسیڈینشیل اسکول ہے وہاں تعلیم حاصل کی اور پھر ریسیڈینشیل جونیئر کالج میں تعلیم حاصل کی. کوہیر آپ نے نام سنا ہوگا, میدک ضلع میں چھوٹا سا گاؤں ہے, دیہات ہے. پھر وہاں سے وہ میں ظہیر آباد میں 2005 سے لے کے 2012 تک وہاں ڈگری لیکچرر تھا. تو وہاں اس نے BCom کے لیے ایڈمیشن لیا تھا. لڑکے کا نام ہے محمد مبین. تو وہ BCom فرسٹ ایئر میں پڑھا, کچھ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا, کچھ پیپرز میں فیل ہو گیا. تو ایک سال کے لیے اسے سیکنڈ ایئر میں جانے کا موقع نہیں ملا. پھر وہ سیکنڈ ایئر میں آیا. اب وہاں سے میں نے اس کو جو ہے دیگر طلباء کی طرح اس کو موٹیویٹ کیا کہ اعلیٰ تعلیم کیا ہے, تعلیم کی اہمیت کیا ہے, آگے بڑھنا چاہیے. تو وہ لڑکا ہمارے پاس BCom پاس ہو گیا. میں نے اس کو کہا تھا اور دیگر طلباء کو بھی کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے حیدرآباد میں اردو یونیورسٹی کھلی ہے, مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. وہاں اردو میڈیم سے BCom کے لیے MBA اردو میڈیم کی گنجائش ہے, MCom بھی کر سکتے ہیں. تو وہ لڑکا میری بات سن کر یا جیسے کہ اس کی پرورش ہوئی تھی, تربیت ہوئی تھی, وہاں اس نے MBA کیا. وہ غریب گھرانے کا لڑکا تھا تو حیدرآباد میں رہتا تھا. دن میں کالج میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں, شام کے اوقات میں چوری چوکی حیدرآباد میں آپ نے نام سنا ہوگا, وہاں ریلائنس کے نام سے اسٹور ہوتے ہیں, ترکاری کی دکان, تمام چیزیں ملتی ہیں, بگ بازار ٹائپ. وہاں 2-4 گھنٹے کام بھی کرتا تھا. غریب گھر ہے تو اخراجات کے لیے اس کو. تو 1 سال 2 سال اس کی پڑھائی وہاں ہوئی. اس کے بعد 1-8 سال کے لیے حیدرآباد کے کسی بینک میں اس نے ملازمت کی. اس درمیان میں اس نے زندگی کا ایک راستہ پکڑ لیا تھا کہ آگے ہمارے سماج میں کیا مسائل ہیں اور اس کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں, تو کیا کرنا ہے. تو وہ لڑکا انٹرویو دیتا رہا. تو اس کو اچانک ایک موقع ملا
تو دبئی کی ابو ظہبی ایک مقام ہے دبئی میں، وہاں کے ایک بینک میں اسے نوکری ملی. تو حال میں 2 مہینے پہلے ریسیڈینشیل اسکول کا بچہ دبئی کے ایک بینک میں کام کر رہا ہے اور اس کی آج تنخواہ 1,30,000 روپے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بہت قیمتی اسٹوڈنٹ ہیں. جب تک آپ اپنی اہمیت نہیں پہچانیں گے، اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے. ریگولر تعلیم میں اور ریسیڈینشیل میں یہی فرق ہے کہ ریگولر تعلیم میں لڑکا گھر میں ہوتا ہے، گھر میں ٹی وی کا ماحول ہے، دوست احباب ہے، محلہ ہے، اس کی اتنی اچھی تعلیم نہیں ہوتی جتنی اچھی آپ کی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے. یہ مفید کی مثال دیتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات شروع کرنے سے پہلے یہ ایک بات رکھ رہا ہوں کہ آپ نظام آباد کے یا تلنگانہ جو نئی ریاست بنی ہے اس کے بہت ہی سلیکٹڈ اور قیمتی اسٹوڈنٹ ہیں. ہمارے سماج میں کئی بچے ہیں، خلا جونیئر کالج میں ہیں، گولڈن جوبلی میں ہیں، کریسنٹ میں ہیں، لیکن APRJC کی جتنے اسٹوڈنٹ ہیں بہت قیمتی ہیں، کیونکہ یہاں بچوں کو تعلیم کے ساتھ رہائش کا موقع ہے. تو یہاں اوور آل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ کی طرح تعلیم کا مفہوم ہے کہ اوور آل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ، ایک بچے کی ہر طرح سے تربیت ہو، تعلیم میں تربیت ہو، جسمانی صحت کے اعتبار سے تربیت ہو، کھیل میں تربیت ہو، جہاں جہاں اس کی دلچسپی ہے. ایک محاورہ ہے کہ پہلے بولتے تھے کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے نواب، کھیلیں گے کودیں گے تو ہوں گے خراب. لیکن آج کے ماحول میں کہا جا رہا ہے کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ہوں گے نواب، کھیلیں گے کودیں گے تو ہوں گے بڑے نواب. کیا ہوں گے؟ بڑے نواب ہوں گے. آپ جتنے اسپورٹس مین آپ کے سامنے، ثانیہ مرزا کی مثال ہے اور آپ سائنا نہوال کی مثال، لڑکیاں ہیں. یہ آپ کے جینٹس میں دیکھو ابھی وراٹ کوہلی مشہور چل رہا اپنا کرکٹ میں، اور دیگر پلیئر اگر کوئی آپ نام جانتے ہیں. اسپورٹس میں بہت زیادہ آپ کی ویلیو ہے. محتسب نام کے ایک باڈی بلڈر ہے حیدرآباد میں، کسی نے ان کو دیکھا ہے تصویر ان کی، USA امریکہ سے بھی ان کو انعام ملا ہے. باڈی بلڈنگ میں بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ریسلنگ ہے، رننگ ہے. ہمارے کالج میں آپ کے ہی APRJC کا ایک لڑکا آیا ہے، اس کی طرف صحیح توجہ نہیں ہو رہی. 100 میٹر رننگ میں بہت اچھا اس کا ریکارڈ ہے، صبور نام ہے اس کا. تو میں بولا کہ دیکھو انٹرنیشنل ریکارڈ جو ہے ورلڈ ایتھلیٹکس میں 9.7 سیکنڈز کچھ ہے، اور صبور کا میرے خیال سے 11 یا 12 کچھ چل رہا. تو اگر ہماری گورنمنٹ اس طرح کے بچوں پہ توجہ دیتی ہے تو انٹرنیشنل کوالٹی کے اسپورٹس مین بھی اس کالج سے پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ کالج میں تعلیم کے ساتھ آپ کو کھیل کے میدان میں، صحت بنانے کے میدان میں، ہر شعبے میں آپ کو آگے بڑھنے کا گولڈن چانس ہے. میں لیکچر سے پہلے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کی اس کالج میں اہمیت کیا ہے. تو یو آر دا سلیکٹڈ اسٹوڈنٹ آف دا سوسائٹی. تو آپ کو یہ 2 سال بہت ہی گولڈن سمجھ کے یہاں پر رہنا ہے اور اپنے آپ کو بنانا ہے. تو یہ سلیبس میں جس طرح دیگر عنوانات ہیں، میں آپ کو آگے اور بات کروں گا کہ آپ کن کن شعبوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آج ہمارے بصیر صاحب نے مجھے موقع دیا تھا کہ جو انٹرمیڈیٹ کی جانب سے اس سال جو نیا سلیبس انٹروڈیوس کیا گیا ہے، ایتھکس اینڈ ہیومن ویلیوز، اخلاقیات اور انسانی قدریں، یہ کیا ہے، یہ نصاب کیوں ہمارے پاس شامل کیا گیا، اس کو زندگی میں لانے کی اہمیت کیا ہے. دیکھیے ہم سماجی علم میں پڑھتے ہیں کہ انسان سماجی حیوان ہے. مین از اے سوشل اینیمل. مطلب کیا ہے کہ ہم سماج کے بغیر نہیں رہ سکتے. APRJC کا ہاسٹل بھی ایک سماج کی ایک مثال ہے. یہاں کئی خاندانوں کے لوگ، بچے یہاں کے رہتے ہیں، ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، سب ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں. تو ایسے ہی ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. ہم کو کپڑے سینے کے لیے ٹیلر کی ضرورت ہے. آپ روز ناشتہ کھانا کھاتے ہیں دوپہر شام کا، پکوان کے لیے خود کی ضرورت ہے. تو وہاں جو چاول آتا ہے وہ کسان اس کی کھیتی باڑی کرتا ہے، وہ ہے. بال بنانے کے لیے باربر کے پاس جاتے ہیں. تعلیم آپ کی ضروری ہے، اس کے لیے اساتذہ ہے.
تعلیم کہاں ہو اس کے لیے بلڈنگ کی ضرورت ہے، بلڈنگ بنائی گئی ہے. یہ تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں کہ سوسائٹی میں ہم کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے اور ہم اپنے طور پہ اپنی ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتے. تو ہم سماج میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ ہاں، ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں، ہمارا اسکول، ہمارا کالج، یہ سب سماج کا حصہ ہے. تو مین از اے سوشل اینیمل. تو یہاں انسان کو کیسے رہنا ہے، اس سے پہلے یہ بھی صاحب بات سمجھ لیجیے کہ انسان کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. دنیا میں اسپیشیز جو جاندار ہیں 18,000 ہیں. کبوتر ہے، بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، پیڑ پودے ہیں، جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں 18,000 18,000 ہے. بولے اس میں سب سے نمبر 1 کی پوزیشن اللہ نے جو گاڈ نے ہم کو دی ہے وہ انسان کو دی ہے. اشرف المخلوقات کا رتبہ آپ کو ملا ہے، ہم کو ملا ہے. کس بنیاد پہ ملا ہے؟ کہ ہمارے پاس عقل ہے. اچھے اور برے کی تمیز کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو عقل دی ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں واٹ از گڈ فار اس اینڈ واٹ از بیڈ فار اس. اگر یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ پاگل ہے، اور پاگل کی سماج میں کوئی ویلیو نہیں. تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح دماغ ہم کو دیا. اگر دماغ کا اسکرو ذرا ڈھیلا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ڈھیلا ہو جائے تو ہم کہاں کے کہیں نکل جاتے ہیں. تو شکر ادا کرنا اللہ کا، ہم کو اللہ تعالیٰ عقل دیا. پھر کیا ہے؟ بات کرنے کی صلاحیت ہے. ہم جو بات کرتے ہیں اس سے ہم اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ ہم کو کیا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم دیا ہے. کیا دیا ہے؟ علم. اس کی بنیاد پہ انسان کو اشرف بنایا گیا ہے. جانور ہے، جانور یہ نہیں دیکھتا کہ کس کا کھیت ہے، منڈی زیادہ کھا لیتا. بازار میں دیکھو موز کی منڈی ہے، گائے بازو سے جا رہی، اگر دکان والا نہیں دیکھا تو منہ مار کے کھا لیتا. اگر آپ بازار سے جا رہے ہیں، سیب کی منڈی ہے، رک کے سیب ایک ہاتھ میں لے کے چلے گیا، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. ایک انسان جو ہے نابینا ہے، وہ سڑک کے کنارے ٹھہرا ہوا ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہے، آپ کو لگ رہا کہ وہ نظر نہیں آنے کی وجہ سے سڑک کراس نہیں کر سکتا ہے، تو آپ کے اخلاق کیا بول رہے ہیں کہ اس کو سڑک پار کرا دینا چاہیے. یہ اچھے اخلاق ہے. اب اسی طرح بعض بچوں کی تربیت بگڑے ہوئی ہوتی، شرارتی ذہن ہوتا. وہ سائیکل اسٹینڈ میں دوستوں کی سائیکل رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ دوستوں کی. اب آپ کو بدلہ لینا ہے، کلاس میں تو بدلہ نہیں لے سکتے آپ. اس سے ہلو سے گئے سائیکل اسٹینڈ میں، اپنے دوست کی سائیکل کو کیا کرے؟ تھوڑی بدماشی کرنا ہے تو ہوا اتار دیجیے، زیادہ بدماشی کرنا ہے تو پن چبا دی. کیا ہو گیا؟ یہ عادت کیا ہے؟ بری عادت ہے. تو انسان کے لیے، انسان سماجی حیوان ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماج میں اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے. اچھے اخلاق کا برتاؤ کرے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اخلاق کیا ہے، اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہے. تو اخلاق کے بارے میں بنیادی بات سمجھ لیجیے کہ انسان کا اچھا برتاؤ اس کے اچھے اخلاق. گڈ بیہیویئر، یہ آپ سب سن رہے روزانہ. اچھا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے. بیہیویئر کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیسے رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں. انسان جو ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے 4-5 سال ماں باپ کی تربیت میں رہتا ہے، وہاں بات کرنا، گھر اس کی پہلی درسگاہ ہے. پہلا اسکول جو ہے بچے کا اپنا گھر ہے. تو گھر میں ماں باپ اسے سکھاتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو. تو اخلاق سیکھنے کا پہلا جو درجہ ہے، اچھی باتیں سیکھنے کا، وہ گھر ہے. ماں باپ اسے سکھاتے ہیں کہ گندگی اختیار نہیں کرنا چاہیے، صاف صفائی سے رہنا چاہیے، ادب سے بات کرنا چاہیے، بڑوں سے چیخ کر بات نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے. یہ باتیں بچہ گھر سے سیکھتا ہے. تو بچے کے لیے اچھا برتاؤ سکھانے کی پہلی جگہ اس کا گھر ہے. تو جب آپ اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کے اساتذہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ کے ہی آپ کے برتاؤ سے اندازہ لگاتے ہیں. اور اگر کوئی برتاؤ غلط کرتا ہے تو ماں باپ یہ سکھائے گا تم کو بولتے. پھر بچہ جب 10-12 سال اسکول میں گزارتا ہے
अगर अच्छा बर्ताव करा तो पूछते कौन से कॉलेज के हैं। जब आप अगले कॉलेज में एडमिशन लेने जाते वहां आपके हाल चाल देख के, आपके मार्क्स देख के लोग पूछते हैं कि कौन से कॉलेज के। अगर आप बुरा बर्ताव करें तो क्या तुम्हारे साथ लोग यही पढ़ाए थे, क्या पूछते। तो पता चला हमको कि अच्छी बातें, अच्छे अखलाक हैं, ये अच्छी बातें हम घर से सीख के आ रहे हैं, कॉलेज से सीख के आ रहे हैं और समाज में सीख रहे हैं। समाज भी हमारे लिए अखलाक का बहुत बड़ा जरिया है। जैसे महल्ले में कुछ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, सड़क है और महल्ले में गवर्नमेंट की तरफ से लगाया हुआ दरख्त है, स्ट्रीट लाइट है। बच्चे क्या करते, उनको शैतान भटकाता है, रात के वक्त में गलियों में फिरे, पत्थर में स्ट्रीट लाइट फोड़ दी। ये बुरे अखलाक है। क्या है ये? अब नौजवान बच्चे का भी रैली निकालते, उनको जुनून रहता, रास्ता रोको एहतजाज करते, उनके कुछ मुतालबात रहते और मुतालबात की शक्ल में कभी जोश में आके आरटीसी बस के आईने फोड़ देते और ये समझते कि हम गवर्नमेंट का नुकसान कर रहे, हालांकि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। आरटीसी बस गवर्नमेंट की नहीं बल्कि हमारी है। अगर हम आरटीसी बस का आईना फोड़ दिए, आरटीसी बस को जला दिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स बढ़ा के लेती है। हम जो नल का टैक्स देते हैं, लाइट का टैक्स देते हैं, घर का टैक्स देते हैं, लाइब्रेरी का टैक्स होता, तमाम टैक्स होते, ये टैक्स बढ़ा देती है। जब आप सुने होंगे हाल 4-5 साल में आरटीसी की किराए बढ़ गए, तेलंगाना मूवमेंट में बहुत सारी बसों का नुकसान हो रहा था, तो गवर्नमेंट मजबूर हो गई टैक्स बढ़ाने। तो अखलाक की अच्छी और बुरी मिसालें समझना है हम। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अच्छे बर्ताव को अखलाक कहते हैं। अच्छा बर्ताव क्या है, बुरा बर्ताव क्या है, इसका फैसला कौन करते हैं? कहां से आती है हमको ये रोशनी, ये चीजें अच्छी है या बुरी है, इसका फैसला कौन करे? तो देखो, जैसे हमने शुरू में बात कही थी कि इंसान समाज में रहता है तो समाज ही इसका नंबर 1 जज है। ये अच्छा है या बुरा है तय करने के लिए सबसे नंबर 1 जज समाज है। समाज का एक हिस्सा घर है, घर में हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो आपको बार बार बोल रहे कि ये चीजें मत करो, लेकिन आप जिद करो। बच्चे, ये आपके सिलेबस में है, आगे बात रखूंगा मैं, कि 15 साल के बच्चे हो गए, माहौल का असर देख के घर में जिद कर, स्मार्टफोन चाहिए हमें। क्या बोल रहे हैं? हाँ, नए जमाने का नया डिमांड आ, स्मार्टफोन होना और घर में इंटरनेट भी तो वाईफाई होना बोले। क्या बोल रहे हैं? ताकि ऊपर छत पे बैठ के जो चाहे देख ले। अब इस स्मार्टफोन का मुतालिबा, माँ बाप बोल रहे कि इंटरमीडिएट में आपकी पढ़ाई का वक्त कीमती है, स्मार्टफोन का वक्त जरूरी नहीं है। बोले बात करने के लिए 1000 रुपए का फोन भी काफी है। अगर आप घर से बाहर है और या कॉलेज में फोन भी है आपके लिए, तो ये आजकल घर में ये चल रहा है। बच्चे जिद कर रहे हैं और बोले कि घर में आज जुम्मा है, कुछ खट्टी दाल वगैरह पकाए, नहीं खाते। तो क्या बोल रहे? 60 रुपए दीजिए, 100 रुपए दीजिए, होटल को जाके खा के आते। क्या बोल रहे? होटल जाके खाते। तो होटल में खाना नौजवान बच्चों के लिए, चाय पीना, ये अच्छी बात नहीं है। तो घर में आप देख रहे हैं कि माँ बाप कुछ चीजों को जो आपके सामने अच्छी है उन्हें बुरी बोल रहे। क्या बोल रहे? बच्चियां हैं तो उनको बोले कि मगरिब के वक्त पीले कपड़े पहन के चमेली के झाड़ के नीचे मत जाओ। बच्ची बोली कि नहीं, वो पीले रंग का ड्रेस ही पसंद आ रहा मेरे को। बोले क्या बोले? और आपको बोले कि जामुनी रंग कलर अच्छा नहीं है मत लो, ब्लैक कलर अच्छा नहीं है मत लो। नहीं, बोले वही फैशन अच्छा है। बोले क्या बोले? ब्लैक शर्ट पहनता हूं, बोले जामुनी कलर का डार्क पहनता हूं। तो आजकल क्या हो रहा है, बड़ों में बच्चों में फर्क आ जा रहा पसंद का। बड़े क्या है, हमसे तजुर्बे में ज्यादा होते हैं, अच्छा बुरा देख के उनके बाल सफेद होते हैं, जिंदगी में धक्के खाए हुए रहते वो लोग। अब क्या है, अगला गिरा पिछला होशियार, समझे ना महावरा। एक इंसान गड्ढे में गिर गया, आप भी बोले कैसा गिरते देखेंगे, बोले क्या बोलते, गिरते फिर हाथी टूट गया। तो बड़े लोग जिंदगी में मुख्तलिफ हादसे देखे बाद आपको बोल रहे कि बेटा ये चीजें मत करो, ठीक है। अब नौजवान क्या जज्बाती होता, नहीं अब्बा बोले करके देखता मैं, बोला ठीक है, वो छोड़ के देखे तो कभी धक्का लग गया। अक्लमंद बच्चा वही है जो अपने बड़ों की बात मांगे। तो अखलाक कहां से आते हैं? बड़े अखलाक की बात सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? बड़े लोग।
کالج میں جب آپ آگے اسکول کی زندگی میں اساتذہ آپ کے جو ہے رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے ایک بچہ ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے، اساتذہ اسے تراش کے ہیرا بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ ہیرا بناتے ہیں. آج ہمارے سماج میں جو بڑے بڑے پوسٹ پہ جو نوجوان بچے آئے ہیں، کوئی کلیکٹر بنا ہے، کوئی IAS بنا ہے، کوئی IPS بنا ہے، سب نوجوان ہیں. تو یہ ان کی پڑھائی کے پیچھے ان کے اساتذہ کا رول ہے. ایک بچے کی زندگی سفید کاغذ کی طرح ہوتی ہے جب اسکول میں آتا ہے. ابھی اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ پھول اتارے یا کاٹے اتارے. تو اسکول کے ماحول میں بچے کو اچھے اخلاق دینے والے کون ہیں؟ اساتذہ. کون ہیں؟ اب اساتذہ کی بات مان لیا تو بچہ اچھے اخلاق والا ہو سکتا ہے. اب بچہ اساتذہ کی بات نہیں مان رہا، استاد بولے کہ آج کا سبق یاد کر لو، کل امتحان لکھنا ہے، نہیں مان رہا، ضد کر رہا، وقت گزاری کر رہا، چوری سے جو ہے فون میں گانا سن لے رہا، پتہ نہیں کیا کر رہا، وقت برباد. امتحان میں فیل ہو گیا. ماں باپ آرزو سے بھیجائے تھے کہ میرا بچہ اچھا پڑھے گا، MBBS کے لیے انٹرنس لکھے گا، انجینئرنگ کا انٹرنس لکھا، APRJC میں گیا، ماں باپ کی آرزوؤں پہ پانی پھیر. تو یہاں پر آپ کو اچھے اخلاق کون سکھائیں گے؟ اساتذہ سکھائیں گے. تو اساتذہ کو ان کی باتوں کو ماننا آپ کے لیے یہاں پر ضروری ہے. اچھے اخلاق کا سورس اساتذہ ہے. پھر کتابیں بھی ہیں. سلیبس کے علاوہ آپ کو اچھے اچھے موضوعات کی کتابیں پڑھنا ہے. دنیا میں جتنے لوگ نام کمائے ہیں ان کے حالات پڑھنا، دنیا میں کس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں ان کے حالات پڑھنا. آپ کے ہمارے سامنے یہ جو مہینہ چل رہا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے. 4 تاریخ کو 12 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی. ساری دنیا میں سب سے اچھے اخلاق پیش کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی زندگی کا ایک واقعہ سناتے چلوں کہ جب وہ دین کی دعوت پیش کر رہے تھے تو مکے میں سب لوگ ان کو ستاتے تھے، لیکن یہ کسی کو کچھ برا بھلا نہیں کہتے تھے. تو وہ روز جب جس راستے سے جاتے تھے ان کے اوپر ایک بڑھیا کچرا ڈال دیتی تھی، یہ کچھ بھی نہیں بولتے تھے. ایک مرتبہ کچرا نہیں گرا تو یہ آپ اس کے گھر میں گئے، خیریت دریافت کرے تو پتا چلا کہ وہ بیمار تھی. تو اس کو بعد میں اندازہ لگا کہ میں جس پہ کچرا ڈالتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی نوجوان ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے اس برتاؤ سے وہ بہت متاثر ہوئی اور اسلام کو قبول کر. ایک اور بڑھیا جو ہے ایک وزن اٹھا کر لے جا رہی تھی راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور اس سے اس کی خیریت دریافت کرے. بولے کہ آپ کا بوجھ میں اٹھا لوں گا اور جہاں تک آپ جا رہے ہیں وہ جا کر میں وہاں رکھ دوں گا. تو وہ بڑھیا راستے میں بول رہی تھی کہ یہاں کوئی محمد نام کا نوجوان ہے جو لوگوں کو نئی نئی باتیں بول رہا ہے، مجھے اس سے بچ کے رہنا ہے. اب یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ گئے، سامان اٹھا کے لے کر گئے. سامان رکھ دیے بعد تو بڑھیا پوچھی کہ بیٹے تم تو بہت اچھے نوجوان لگتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میرا ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت متاثر ہوئی. تو وہ بولی کہ میں غلط سن رہی تھی تمہارے بارے میں، لیکن تم تو یہ نوجوان. تو ہمارے سامنے سب سے اچھے اخلاق پیش کرنے کا نمونہ اگر کسی کی ذات ہے تو ہمارے پیغمبر کی. تو آج کو اس مہینے کے عنوان سے کالج کی لائبریری میں بھی کتابیں ہوں گی، اساتذہ سے بھی بولیے انشاءاللہ ہم بھی فراہم کریں گے. تو ہمارے پیغمبر کی اچھے اخلاق کی باتیں کیا کیا ہیں، پیدائش سے لے کے موت تک، صبح سے لے کے شام تک کون سا کام کیسے کرنا، یہ جو سنت جسے کہتے ہیں یہ ہمارے پیغمبر کے اخلاق ہیں. جیسے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کرو، اور دوستوں میں گالی گلوچ مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، حسد مت کرو، جلن مت کرو، کینہ کپٹ، یہ تمام باتیں سکھائی گئی. تو اخلاق کا سرچشمہ جن شخصیات کے پاس ہے ان کا مطالعہ کرنا. ہماری تاریخ کا حصہ دیکھیے، گاندھی جی ہمارے پاس ایک مشہور شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کو جدوجہد آزادی کی تحریک چلائی، اہنسا کے ذریعے ہندوستان کو آزاد کرایا بغیر لڑائی جھگڑے کے. صرف احتجاج کرتے ہوئے گاندھی جی نے ہندوستان کو آزادی دلائی اور ان کو مہاتما کا لقب دیا. کیا دیا گیا؟
हाँ, महा आत्मा, बहुत बड़ी रूह। आज भी सारी दुनिया में इंसानियत की अलंबरदारी की अगर कोई मिसाल देते हैं तो गांधी जी की मिसाल देते हैं। तो ये अच्छे इंसानों के वाकयात अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे अंदर अखलाक पैदा। आपके असातिज़ा भी आपके लिए अच्छे रोल मॉडल हैं। देखो, आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने असातिज़ा की जिंदगी के बारे में कभी उनसे पूछिए, सर आपकी जिंदगी के हालात सुनाइए। बशीर साहब हैं, लेक्चरर बने, जितने भी आपके प्रिंसिपल साहब हैं, ये सर है, वो भी है, सब रोल मॉडल है। बड़ी मेहनत से, जुस्तजू से ये लोग आगे आए हैं। अब आप देखो, पहले जमाने में लोग पैसे कमाने के लिए बाहर जाते थे, रियाल कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए। लेकिन आज इंडिया में भी आपको हर महीना 1 लाख तनख्वाह मिल सकती है। हैदराबाद में कानून की एक यूनिवर्सिटी है, नलसार यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में जो टॉप के स्टूडेंट है तो उनको सालाना 10 करोड़ 5 करोड़ ऐसी सैलरी दी जाती है। इंडिया में जितने बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिरला है, टाटा है, रिलायंस है, इनके पास मुकदमे लड़ने के लिए बड़े बड़े वकीलों की जरूरत है। तो इन वकीलों को ये नलसार यूनिवर्सिटी से जो निकलने वाले बच्चे हैं कानूनदान, उनको अपॉइंट किया जाए। तो अब आपको पैसे कमाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। इंडिया में भी अब तनख्वाहें 50,000, 60,000, 1 लाख मिल रही है। मैं जैसे मुबीन की मिसाल दिया तो 1.5 लाख तनख्वाह शुरू में उसकी है। मेरा एक फुफेरा भाई है, परवेज नाम है, मालेपल्ली में रहते थे वो। 6 बहनों के बाद छोटा भाई था, अहमदुल्ला नाम है। गरीबी में पढ़े, फुलान में नौगुल स्कूल था, वहां पढ़े। खिला स्कूल में इंटरमीडिएट करे, हैदराबाद से अनवारुल उलूम कॉलेज में पढ़े। MCA उन्होंने कोर्स किया, MCA। उसके बाद जो है वो अमेरिकन कंपनी में जॉब मिला उन्हें, अमेरिका गए। आज उनकी तनख्वाह महीना 5 लाख है। कितना है? हाँ, ये मालेपल्ली का बच्चा, 6 बहनों के बाद का भाई, गरीब। उनके वालिद मर गए थे, उनकी माँ जो है कपड़े सीख के परवरिश करे। तो बच्चे मेहनत से पढ़े तो आज मुकाम पाए। तो ये अखलाकियात के मौजू पर जो बात कही जा रही है कि हमारे अखलाक अच्छे होना का मतलब अच्छी बातें जो घर वाले बोले, अच्छी बातें जो असातिज़ा बोले, और अच्छी बातें जो समाज बोलता है। हम जिस समाज में रहते हैं तो वहां लोग आपको अच्छा लगता है। अगर आप लोगों से अच्छे अंदाज में पेश आए, सलाम करे, मीठी बात करे, गाली गलौज नहीं करे, तो लोग आपको अच्छा समझते हैं। तो ये इंटरमीडिएट बोर्ड ने महसूस किया है कि नौजवानी की जो उम्र होती है, 15 साल 17 साल, बड़े जज्बाती उम्र होती है। कैसी होती है? इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ करे। अगर इसके जज्बात को सही रुख ना दिया जाए, अभी मैं जमील साहब से वही बात कर रहा था कि ये कॉलेज में जो बच्चे हैं, इनको कहीं ना कहीं एक्टिविटी में लगाना जरूरी है। स्पोर्ट्स में लगाइए, पढ़ने में लगाइए। अगर किसी को सिंगिंग आती है तो सिंगिंग में लगाइए, किसी को आर्टिस्ट की अगर शौक है तो आर्ट में लगाइए। उनकी सलाहियतें कहीं ना कहीं निकलते रहना चाहिए। अगर सलाहियतों को रोक दिए तो शैतान उनको भटकाता, फिर गलत कामों पे लगाता है। तो नौजवानों की उम्र का लिहाज करते हुए हुकूमत ने महसूस किया है कि नौजवान बच्चे आजकल अगर उनकी तरबियत सही नहीं करे तो आगे मुस्तकबिल का जो असासा है, आज का नौजवान कल का शहरी। हमको इस मुल्क की बागडोर संभालना है। कोई वजीर आजम बनना है, कोई वजीर तालीम बनना है, कोई वजीर फाइनेंस बनना है। तो ये नौजवान अगर तरबियत याफ्ता आगे आएंगे तो ये मुल्क को सही तरीके पर चलाएंगे। वरना क्या हो रहा है कि आप अखबारों में देख रहे हैं कि सड़क से जा रहा था, उसको चाकू मार दिए, कोई सड़क से जा रहा था, उसके ऊपर कोई दवा डाल दिए, पर्स छीन लिए, गले में से चैन छीन लिए। ये वाकयात हो रहे हैं। साइबर क्राइम भी हो रहा है। आप सुन रहे होंगे, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि साइबर क्राइम भी हो रहे हैं। कि किसी के बैंक से पैसे चोरी कर लेना, डुप्लीकेट ATM कार्ड बना के चोरी कर लेना। माँ बाप जो है ज़ईफ है, वालिद साहब है जो वजीफे आप है, तो उनका ATM कार्ड लेके बच्चा क्या कर रहा है, पैसे निकाल ले रहा है, गलत कामों में लगा दे रहा है। ये गलत सोहबत में रहे तो आपके अखलाक बिगड़ सकते हैं। तो नौजवानों के लिए हुकूमत चाह रही है कि वो अच्छे दोस्तों की सोहबत करें। कॉलेज में जब आप रहते, हॉस्टल में रहते, दोस्तों का दबाव भी यहाँ पर एक लेसन है कि दोस्तों का असर बहुत पड़ता है। तो हमको कहा गया है कि अच्छे दोस्त का इंतखाब करना है। ऐसे दोस्त का जो आपको गलत मशवरा ना दे और आपकी बुरी बात को बता दे कि ये तुम बुरा कर रहे हो।
تو دوستوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی پیسے والا بچہ ہے، اب وہ کیا ہے کوئی بھاری کا فون لا لیا، کوئی بھاری کی چیز لا لیا، تو آپ کے دماغ میں پیدا ہوا کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا تو کیسا۔ اب یہ غریب ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اگر اس کی تربیت بری ہو گئی تو یہ چوری کرے گا، چوری کر کے کیا کرے گا، وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں پر دوستوں کے دباؤ کے تحت یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اچھے دوستوں کا انتخاب کریں اور فیصلہ کر لیں کہ کون دوست میرے لیے اچھا ہے، کون برا ہے۔ تو جیسے ہم آئینے میں دیکھیں تو اپنی صورت نظر آتی ہے، ویسے ہی دوست ہمارا ایسا ہونا کہ جو ہم کو برائی کے وقت بتا دے کہ یہ تم برا کام کر رہے ہو۔ جیسے میں کہا تھا کہ آپ کے اخلاق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے گھر سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے دوستوں سے اچھی باتیں سیکھیں۔ انٹرمیڈیٹ لیول پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اچھے ہنر بھی سیکھنا ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ ہنر، فن سیکھنا ہے۔ آپ کی پڑھائی تو آپ کا ایک ہنر ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے آج کل یہ کہہ رہی ہے کہ سب کو پڑھائی کی بنیاد پر نوکری نہیں مل سکتی، کسی کو کچھ ہنر بھی سیکھنا ہے۔ ہنر کا مطلب ہاتھ سے سیکھا ہوا کوئی کام، تو آپ کو ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ کیا دی جاتی ہے؟ ووکیشنل ٹریننگ، کہ آپ کوئی ITI کے عنوان سے یا کسی اور عنوان سے کارپینٹری کا کام سیکھیں، یا ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سیکھیں، اور اس طرح کی جو بازار میں جو ہنر جو چلتے ہیں یہ اگر آپ سیکھیں۔ جیسے سیل فون کے بارے میں آج کل ہے کہ سیل فون کو آپریٹنگ اگر سیکھتے ہیں کوئی، اس کا میکانزم بھی سیکھتے ہیں، اس سے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ تو حکومت چاہ رہی ہے کہ اخلاقیات میں آپ ہنر بھی سیکھیں۔ ویسے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی بہتر بنے، اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے۔ جیسے ہم اپنے کام خود کرنا ہے، کہ آپ گھڑی کا الارم رکھ لیے، صبح فجر کو ٹائم پہ اٹھ گئے، نماز پڑھ لی، اپنا کیا روٹین کا ورک کرنا ہے کر لی۔ اب انسان جو ہے کون سے بھی معاملے میں پوچھے تو مجھے نہیں معلوم ہوتا، یہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کی، جیسے کرنٹ چلے گا شام کے وقت، کسی نوجوان کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ فیوز گیا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فیوز گیا ہوگا۔ فیوز کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی کو نہیں معلوم تو پھر اس کی زندگی بیکار ہے۔ فیوز کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کرنٹ کا سرکٹ پاس ہونے کے لیے باریک وائر رکھتے، اگر زیادہ ہو گئے تو آٹومیٹک پہلے ٹوٹ جاتا تھا، اب آج کل کیا ہے MCB سوئچ نیچے گر جا رہا تو اوپر ہو جا رہا، نیچے گرا نہیں اوپر ہو گیا تو بند۔ بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں، جیسے آپ کو باولی سے پانی نکالنا ہے، کیسے نکالتے؟ ڈول ہے، ڈول سے نکالتے، موٹر ہے، موٹر سے نکالتے۔ اسی طرح زندگی کے چھوٹے بڑے کام جو ہمارے، اس کے خود سے کرنے آنا چاہیے۔ کب تک ہم دوسروں کے بھروسے پر رہیں گے؟ گھر میں کیا کریں، ماں آپ کو پکا کے دیجیے، اچھا کھا لیے، کپڑے سلا کے دے دیے، آپ کپڑے پہن لیے، شوز دلائے، شوز پہن لیے، کنگھی کرے، نکل کے آ رہے۔ لیکن ہمارے زندگی کے روٹین ورک جو ہے یہ ہم کو آنا چاہیے۔ تو حکومت چاہ رہی ہے کہ آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے ہنر بھی سیکھتے رہیں، تاکہ جب بازار میں باہر نکلیں تو آپ ہر فن مولا رہیں۔ آل راؤنڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے سب آتا ہے، تو ہم کو چھوٹی بڑی باتیں سب کچھ آنے۔ جیسے گاڑی چلا رہے تھے آپ، اچانک کیا ہوا، گاڑی آپ کی آف ہو گئی، تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید پلگ میں کچھ کچرا آ گیا ہو۔ کیا ہو گیا؟ پلگ میں۔ اتنا دماغ میں آنا چاہیے کہ پلگ میں کچرا آیا تو اس کو صاف کرا کے ہم اپنی گاڑی کو چلا سکتے۔ یہ ہنر کی بات چلائی جا رہی تھی۔ تو یہ بچے جہاں رہتے ہیں تو اگر ان کی تربیت غلط ہو جائے تو وہ پریشانی جب آتی ہے تو ٹینشن لے لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ اب ہمارے سامنے یہ کالج کے ماحول میں ٹینشن کیا ہے؟ دیکھو امتحان کل ہے، ہم کیا کر رہے تھے؟ روزانہ نہیں پڑھے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اب کل امتحان ہے، پڑھنا ہے۔ گھر میں ماں باپ کیا بول کے بجائے فرسٹ کلاس پاس ہونا، کیا بولے؟ آج کل ہماری سوسائٹی میں ٹرینڈ چل رہا، رجحان، کہ بچے 99% مارکس سے پاس ہونا ہوتا ہے۔ کون سے پرسنٹ سے؟ ہاں، اس کے لیے بچوں پہ دباؤ ہے، ماں باپ دباؤ ڈال رہے، پڑھو پڑھو پڑھو، اساتذہ دباؤ ڈال رہے، پڑھو پڑھو پڑھو۔ تو بچے کیا ہو گئے؟ جو بچے نازک مزاج کے تھے پڑھتے ہیں، اور پڑھائی کے درمیان میں کبھی ان سے پڑھائی کمزور ہو جائے تو وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ کیا جاتے ہیں؟ اب
اب ایک مرتبہ رزلٹ آ گیا اور مارکس کم آئے تو کیا کرتے ہیں بچے؟ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پریشانی کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ سوسائٹیز میں، محلوں میں، سوسائٹی میں بعض بچے سوسائڈ کر لیں. کیا کر لے رہے؟ خودکشی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، آپ اپلیکیشن دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو نظامات میں ناگارم کو بھیجا بول کے؟ اللہ تعالیٰ خود آپ کو دنیا میں زندگی دے کے بھیجا ہے. تو آپ کے ہاتھ میں کوئی یہ مرضی نہیں ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں. یہ جو اللہ تعالیٰ جو جان دیے ہے اس کو ختم کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن بعض بچے جن کی تربیت، اخلاقی تربیت کم ہے، تو وہ بچے جو ہے سوسائڈ کے رجحان کی طرف جا رہے. سٹیز میں زیادہ ہو رہا، شہروں میں بڑا تالاب دکھا، اس میں جا کے کود کے مر گئے. کوئی گولی کا نام سن لیے تھے، گولی کھا کے مر گئے. ہاتھ میں چٹھی لکھ دیے، ماں باپ کو ایک ہی بیٹا تھا، آرزوؤں کا چلے گا. یہ سوسائڈ کا رجحان بالکل 100% کا 200% ہمارے پاس بالکل نہیں رہنا ہے. سوسائڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تناؤ کو دور کرنے کے لیے ہم کو کچھ دماغ میں باتیں لانا ہے. تو ہمارے سامنے کیا ہے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، اس میں یاد بولے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کیا بولے؟ ہاں، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. کیا ہوگا؟ ہاں، لیکن اللہ کی مرضی سے ہوگا بلکہ آپ یہ نہیں کرنا کہ اگر پاس ہونا ہے تو اللہ کی مرضی پاس ہوتے، نہیں فیل ہونا ہے تو نہیں ہوتے، میں ایسے ہی بیٹھ جاتا ہوں. یہ بات نہیں. یہ ہمارے ساتھ جو حادثات آتے زندگی میں، ناکامیاں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک محاورہ ہے، ہر ناکامی کامیابی کا زینہ ہوتی ہے. کیا ہے؟ ہر ناکامی کامیابی کا زینہ. اگر آپ جو ہے ایک مرتبہ فیل ہو گئے تو اس سے آپ کو تجربہ حاصل ہونا چاہیے کس وجہ سے فیل ہوئے. اب وہ وجوہات کو ڈھونڈ کر آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو امتحان میں ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ برابر پڑھائی نہیں کریں. روز کی بنیاد پہ پڑھائی کریں گے تو آپ کو امتحان آسان جائے گا. اگر آپ روز کی بنیاد پہ پڑھائی نہیں کریں گے تو امتحان ناکام ہو جائیں گے اور ٹینشن آ جائیں گے. تو آپ زندگی میں بھی ٹینشن فری رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ یس سر رہنا. کیسا ہے؟ یس. ہمیشہ جو بھی کام بولے یس سر بولنا. کیا بولنا؟ ہاں، یس آئی کین ڈو. بولو. ہاں، انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک انسان ہوتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی پرابلم آ گئے اس کو سالو کرنے کے بولے گی یس آئی کین ڈو، ہاں میں یہ مسئلے کو حل کر سکتا ہوں. دوسرا انسان ہے ذرا کمزور قسم کا، وہ بولتا ہے کہ نو آئی ول ناٹ ڈو. دوسرا انسان کیا بولتا ہے؟ میں یہ کام نہیں کروں گا. سست، کاہل، آلسی. اپنے کالج میں بھی بچے ہوتے سو جاتے، کھانا کھاؤ تو ٹائم پہ کھاتے نہیں، پڑھو تو ٹائم پہ پڑھتے نہیں، فیل ہو جاتے. تیسرے کیا ہے؟ بدماش قسم کے رہتے. کیسے رہتے؟ ہاں، یس نو آئی ول ناٹ ڈو بولے. کیا بولے؟ ایک بچے کو جو ہے میں بولا کہ بھائی نظام آباد میں پوسٹ آفس کہاں ہے؟ کیا بولے؟ تو بچہ بولا نہیں معلوم. بولا کیا بول رہا ہوں؟ ہاں. میں بولا بھائی تم نظام آباد میں رہتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پوسٹ آفس کہاں ہے. کیوں بولے تم مجھے نہیں معلوم بول کے؟ تو بچہ بولا کہ سر اگر میں معلوم بولے تو آپ مجھے کام لگاتے. کیا کرتے؟ خط پوسٹ میں ڈال کے آ بول کے. تو میں بدماشی کرا بولے کہ نہیں جانتا مجھے. کیا بولے؟ تو یہ بدماشی کی چالیں کریں گے تو زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے. پہلی کیٹیگری کے انسان رہنا ہے آپ کو. کیا بولے؟ یس آئی ول ڈو، ہاں میں کروں. تو آپ کے ڈکشنری سے امپاسبل کا لفظ نکال دینا ہے. بہت سارا نکالنا ہے. دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے، بس کرنا ہے. تو اس کے لیے میں ہمیشہ اپنا تقریر میں شعر بولتا ہوں. اقبال کا شعر ہے، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے 3 اسٹیپ ہے. پہلی چیز یقین پکا رہنا کہ میں انٹرمیڈیٹ میں ڈسٹرکٹ ٹاپر آؤں گا. کیا بولے؟ انٹرمیڈیٹ میں ڈسٹرکٹ ٹاپر آؤں گا، پہلا ٹارگیٹ آپ کا رہنا. اب اس کے لیے خالی یقین کر لے کے فوٹو لگا کے بولے، دکان پہ گئے 200 روپے فلیکس بنا لیے، آپ کی فوٹو اتار کے APRG سے ٹاپر فرام 2015 نام لکھ لیے. ہوتا کیا ہے صاحب؟ کرے تو 200 روپے کے فلیکس میں ٹاپا آتا ہے کیا؟ نہیں آتا. اوریجنل آپ کو امتحان کے ذریعے سے جانا پڑے گا. کالج والے آپ کو بولیں گے کہ نو ٹاپ. اس کے لیے مسلسل محنت، یقین محکم کے بعد عمل پیہم بولے.
قطب مینار کے 1000 سیڑھی ہے. کیا ہے؟ 1000. مثال دے رہا ہوں. اب پہلی سیڑھی پہ ٹھہر کے بچہ بول رہا اما اتنے سیڑھیاں کیسے چڑھوں؟ کیا بول رہا؟ اتنے سیڑھیاں میں کیسے چڑھوں؟ اب پہلی سیڑھی چڑھے، دوسری چڑھے، تیسری چڑھے، جس نے تو کرتے گئے تو آپ سیڑھی چڑھ جائیں گے. تو زندگی کا یہ معاملہ ہے. زندگی میں کوئی بھی امتحان پہلی مرتبہ مشکل دکھتا، جب بار بار اس کی پریکٹس ہونے لگی، مشق ہونے لگی تو وہ آسان ہو جاتا. تیرنا بڑا مشکل کام ہے. باہر ٹھہر کے دیکھے تو کوئی بھی نہیں تیر سکتے، اور تیرنے کے فن کے بارے میں کتاب پڑھے تو کوئی بھی تیرنا نہیں سیکھتے. جب تک پانی میں نہیں اتریں گے، استاد کی نگرانی میں ڈبکی نہیں کھائیں گے، تیرنا نہیں. تو مسائل کا سامنا کرنے کا آپ کے اندر ہنر ہونا چاہیے. کالج میں اساتذہ کچھ بھی ہارڈ ورک بولے، یس سر میں کرتا ہوں بولا، کیا بولنا چاہیے؟ اس سے آپ کی پرسنالٹی بنے گی. مشکل واقعات، مشکل حالات سہنے کا آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی. تو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ آپ ٹینشن فری رہیں. اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی مرضی تھی. لیکن حادثات سے بچنے کے لیے انسان کو احتیاط کی زندگی گزارنا ہے. کیسی زندگی گزارنا ہے؟ ہاں، تو اس کے سمجھ کر چلنا ہے. کیسے چلنا ہے؟ اللہ کے رسول بولے چلنے کی سنت ہے کہ جب تک ایک پیر زمین پہ نہیں رکھے دوسرا نہیں اٹھانا. بولے جب تک ایک پیر زمین پہ نہیں رکھے دوسرا نہیں اٹھانا. اگر جوتا پہن رہے تو جھٹک کے پہننا. بولے کیا بولے؟ تاکہ اس کے اندر بچھو ہوگا. لباس پہن رہے تو جھٹک کے پہنو. بولے تاکہ اس کے اندر کچھ کیڑا وغیرہ ہو سکتا ہے. تو احتیاط کی زندگی ضروری ہے. آپ محاورہ سنے ہوں گے، احتیاط علاج سے بہتر ہے. کیا سنے محاورہ؟ احتیاط علاج سے بہتر ہے. بیمار ہو گئے اس کے بعد علاج کرانے سے بہتر ہے کہ احتیاط سے رہیں. اس لیے کھانے کی سنت سن لیجیے آپ لوگ بھی. APRJC میں فری میں کھانا مل رہا ہے، پیٹ تو میرا ہے. بولے کیا بولے؟ پیٹ تو میرا ہے، کھا لے تو پڑے ہوا رہتا. بولے کیا بولے؟ دو والے زیادہ کھا لے رہے. بولے تو کھانے کی سنت سن لیجیے. صحت مند رہنے کے لیے بھوک سے تھوڑا کھانا کھائے، کم کھائے تو صحت مند رہتے. زیادہ اوور کھا لیے تو پھر لائن لگ جاتی. تو یہ آپ کو سیکھنا ہے کہ ٹینشن فری زندگی گزارنا ہے اور احتیاط سے رہنا ہے. اور ایک بات جو نوجوانوں کی جو شہری زندگی میں ہے کہ دوستوں کی صحبت میں رہ کے گورنمنٹ جس جانب توجہ دلا رہی ہے کہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور ڈرگس یہ نوجوانوں کے سامنے بڑے چیلنج ہے جو شہر کی زندگی میں رہتے. ذرا ٹینشن آ گیا تو دوست کیا کرتا جو پیسے والا ہے، میرے پیسوں سے کہا ہے ذرا ایک کش مار کے تو دیکھ پر. کیا بولے؟ فری میں مار کے دیکھ پر. کوئی بیڑی پلا دیا، کوئی سگریٹ پلا دیا. یہ بری عادت ہے. ڈبی پہ لکھا ہوا ہے اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. ہر ڈبی پہ لکھا ہوا ہے. گٹکا ہے، یہ بھی آپ کی صحت کے لیے خراب ہے. پھر بھی جو ہے انسان چک کے دیکھتا ہے، ذرا کیسا رہتا چک کے دیکھیں گے. بولے زہر. شراب نوشی الحمدللہ کوئی بھی شراب تو نہیں پیتے ہمارے سماج میں، لیکن جو پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں، بعض مزدور طبقے کے لوگ وہ شراب پی رہے ہیں. پیسے 100 روپے کما رہے، 100 روپے کی شراب پی رہے. لڑائی جھگڑا ہو رہا گھر میں. کبھی ہمارے گھر میں کام والی آئی تھی، وہ بیچاری محنت کر کے اپنے پیسے کما رہی ہے، 2 بچوں کو پال رہی ہے، اس کا شوہر ہماری کرتا ہے تو وہ اس کو بری طریقے سے مار دیا آنکھ کے اوپر. شراب پی کے مار. شراب پینے کے بعد انسان اپنے اخلاق میں نہیں رہتا. تو یہ آپ نوجوان ہیں، سماج کے ذمہ دار شہری ہیں، تو آپ کو ان چیزوں سے بہت دور رہنا ہے. نہ صرف آپ کو رہنا ہے بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں سختی سے اس کے بارے میں کہنا. اگر اپنے دوستوں میں کوئی کر رہا ہے تو اساتذہ کو آگے بول دینا کہ سگریٹ کوئی پی رہا تھا. یہ سگریٹ، شراب اور اس طرح کی چیزیں صحت کے لیے مضر ہے. گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ آپ اچھی غذا استعمال کریں. غذا کا بھی ایک چیپٹر ہے اس میں کہ نیوٹریشن والی غذا استعمال کریں. اس لیے آپ کو یہاں پر انڈا دیا جاتا ہے، دودھ دیا جاتا ہے. آپ کی صحت کے اعتبار سے ریکوائرمنٹ کیا ہے، ترکاری، پھل وغیرہ. ہمارے جسم میں جو ہے صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے. تو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ تمام اس ملک کے شہری اچھی غذا استعمال کر کے صحت مند رہیں، بری عادتیں نہ اپنائیں. ماحول کی صفائی کے بارے میں بھی ایک چیپٹر ہے آپ کے اخلاقیات میں. انسان کے اخلاقیات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بھی صاف رکھے. ہم جو سانس دے رہے ہیں اس کے لیے آکسیجن ضروری ہے. آکسیجن ہمیں پیڑ پودوں سے آتی ہے. اگر ہم اپنے اطراف کے پیڑ پودوں کو کاٹ دیں، جیسے شہر سیمنٹ کے کنکریٹ کے جنگل بن جائے، تو ہمارے حصے کی آکسیجن ہم کو نہیں مل رہی. اس سے کیا ہو رہا ہے، ہزاروں کی تنخواہ کما رہے اور اس کے بعد کیا کر رہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے فیس بن رہے.
क्योंकि सेहतमंद माहौल नहीं है। तो जैसे आप माशाल्लाह कुदरती माहौल में रह रहे, तो ये माहौल सीखते हुए आपको जिस जगह आप रहने वाले हैं वहां भी साफ सुथरा माहौल बनाना, अपने घर साफ रखना, अपने मोहल्ले को साफ रखना। हम क्या कर रहे हैं, हमारे अखलाक बिगड़े हुए हैं, अपने घर का पूरा कचरा पॉकेट में बन के सामने वाले घर के सामने डाल दे। क्या कर रहे हैं, मेरे घर का कचरा उसके घर के सामने, उन्हें होशियारी करा, रात में देख के उसका कचरा तुम्हारा कचरा मिला के तुम्हारे घर के सामने लाके डाल दिया, बस हो गई सफाई। इसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही देखना कि एक आप माशाल्लाह पहले जो है साफ करने वाले आते थे, अब तो एक ऑटो आ रहा है घर के सामने। तो आपके घर में बोल रहे कि आप डब्बे में रखिए कचरे को और उसमें डालिए। सऊदी अरब में हमने देखा कि बड़े बड़े प्लास्टिक के कैन होते, कैन को प्लास्टिक का कवर बना देते, वो कवर लपट के उसमें डाल देते। सफाई बिल्कुल 100% सफाई। अमेरिका, सिंगापुर, चाइना वगैरह रोड पे थूकते नहीं लोग, समझे, थूकना भी मना है। तो अब हमारे पास गवर्नमेंट की बिल्डिंग में जहाँ भी सीढ़ी चढ़े वहां पान का थूक रहता, समझ में बात, पान खा के थूकने की जगह वही है। जहाँ पेशाब करना मना है बोले वहीं पेशाब करते, ये हमारे हिंदुस्तान है। तो ये अब 2015 में कल हम लोग दाखिल हो रहे हैं, तो आप लोग अहद करो कि हम सफाई का बड़ा ख्याल रखें। इस्लाम में आपको क्या बोले, अत्तहुरू शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अगर कोई मुसलमान पाक रह गया तो वो आधा मुसलमान हो गया। साफ जिस्म में साफ बातें अंदर आती, बाहर से गंदगी है तो अंदर का भी इंसान गंदा होगा। तो गवर्नमेंट चाह रही कि आपके अखलाक की जो तरबियत में तो आप साफ सुथरे रहें, अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, और ये जितने मनशिया सिगरेट वगैरह है इससे बच के रहें। और अखलाक का सबसे बड़ा जो जरिया सोर्स है वो मजहब है। अब देखो गवर्नमेंट कानून बनाती है, जैसे देवी रोड पे सिग्नल है, लाल सिग्नल हरा सिग्नल, निजामाबाद में हैदराबाद में हर जगह है। लाल कलर आए तो गाड़ी रोक देते, आगे बढ़ा देते। क्या है कि जोश में बढ़ा दिए तो आगे चल के पकड़े जा सकते, गाड़ी रोक देना जरूरी है, ग्रीन आए तो आगे बढ़ना है। तो लाल कलर में कितना पावर है, देखो आपकी गाड़ी रुका दी, अगर सिग्नल तोड़ दिए तो चालान होगा। क्या होगा, चालान होगा। इम्तिहान में आपको बगैर नकल के इम्तिहान लिखना है, नकल मारे तो क्या करेंगे, बुक हो जाएंगे। सुने नहीं सुने? तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके अखलाक पे चलाने के लिए आपको कानून बनाती है और कानून की पासदारी सिखाती है। अगर कानून तोड़ दिए तो जेल हो सकती, सजा हो सकती, चैन छीन लिए, चोरी कर लिए, डाका डाल दिए, पुलिस पकड़ ली, किसी की गाड़ी चुरा दी। मैं देखा वहां पर कच्चिया मस्जिद के बाद पुलिस स्टेशन है, 2 नौजवान बच्चों को जेल में अंदर सलाखों के पीछे डाल दिए थे। मालूम करे तो क्या हुआ, क्या डुप्लीकेट चाबी बना के बाइक चोरी कर ली। 8-10 दिन फिराए दीवाने थे वो, निजामाबाद में फिरा, निजामाबाद की गाड़ी चोरी करे, निजामाबाद में फिरा, पकड़े गए। अब उनको अंदर डाल, अब बाद में लोग हमारे भाई लोग क्या सजा देने के बजाय छुड़ाने के लिए 15,000 रुपए देते, साहब छुड़ा दो। ये बुरी बात है, गाड़ी चोरी करे। तो ये जो है हमारे मजहब में ये बातें हैं कि इंसान जो है, कानून जो है एक सजा के जरिए चलता है। कैसे चलता है, अगर आप कानून तोड़े तो सजा मिलेगी। मजहब की बात क्या है, आपको समझाई जाती है, क्या की जाती है, अल्लाह रसूल का डर दिलाया जाता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको गुनाह होगा और गुनाहगार को दोज़ख में जलना पड़ेगा। खबर का अजाब, आखिरत में दोज़ख का अजाब, ये 2 बातों पर इंसान को डराया जाता है और उसको इस्लाम पर या अच्छी तरीकों पर चलाया जाता है। अगर ऐसा करोगे तो आपको ऐसा होगा। तो जितने इंसान जो मजहब से डरते हैं तो वो अच्छे अखलाक वाले होते हैं। अब उनको कोई पुलिस की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, वो चोरी नहीं करेंगे। नीचे एक नोट पड़, सऊदी अरब में देखिए चोरी करे तो हाथ काट देते हुए के बाद सुनेंगे आप। वहां पर कोई भी चीज नीचे गिरे भी है, किसी की उठाने की हिम्मत नहीं है, पुलिस वाले को इशारा करते हुए उठा लेता है। सब कानून वहां रखे। लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान में हमको तरबियत मिल रही है कि अगर आप जो है चोरी करेंगे तो ये बुरी बात है, डाका डालेंगे बुरी बात है, किसी को सताएंगे, किसी का हक मार देंगे बुरी बात है, अल्लाह रसूल के पास आपको जवाब देना है। तो मजहब की बातें भी अखलाक सिखाने की सबसे नंबर 1 दर्जा है। तो हमको अच्छे अखलाक सीखने के लिए मजहब की बातों पे अमल करना है। हमको पैदाइश से लेके मौत तक हमारे नबी ने कौन सा तरीका बताया था, क्या वो तरीके पे हम चल रहे हैं, बात कैसे करना, दोस्तों के साथ कैसे रहना, असातिज़ा के साथ कैसे रहना। क्लास रूम में टीचर जो है बोर्ड की तरफ देख के लिख रहे, आप पीछे से कुछ शरारत कर दी, ये समझ रहे कि सामने देख रहे,
हालांकि टीचर की तीसरी आंख भी होती जो पीछे रहती, क्या रहती है? हाँ, अब्दुल क्या कर रहा, सीधा हो जा बोलते, बोर्ड पे लिखते लिखते बोलते। जो सीनियर टीचर रहते ना, वो समझ जाते कि क्लास में कौन बदमाश है कौन अच्छा है। तो बहरहाल हमको क्या है ये समझना कि हमारे कंधे पे 2 फरिश्ते हैं, है नहीं है? हाँ, कातिबिन किराम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कातिबिन किराम। हाँ, किरामन कातिबिन, ये हमेशा लिखते रहते हैं, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ भी कोई फरिश्ता है। फोन हाथ में ले लिए, कुछ भी मूवी देख रहे, तो क्या बोलना? बीवेयर अल्लाह इज वाचिंग यू। क्या बोलना? बीवेयर अल्लाह इज। समझ में आया नहीं आया? खबरदार, क्या बोले? खबरदार, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो फरिश्ते यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं। जब ये ख्याल आ जाए तो इंसान जिंदगी में कभी बुरा काम नहीं करेगा, ना अलमारी की तिजोरी में से पैसे चुराएगा, ना या साथी का जो है फोन खराब करेगा, किसी की कॉपी खराब करेगा, किसी का कुछ करेगा, बल्कि संभल कर रहेगा। तो गवर्नमेंट पहली मर्तबा आपको सिलेबस में मजहब का चैप्टर भी लगाए कि आप जिस मजहब को चलते मानते हैं उस मजहब की अच्छी बातों को इख्तियार कीजिए और बाअखलाक इंसान बनिए। तो आपको अपने मजहब की बातों पे भी चलना है। और जब आप कोई जॉब में जाएंगे तो वहां पर भी अच्छे अखलाक पेश करना है। देखो आज हमारे सामने पुलिस का एक शोबा है, वकील का शोबा है, डॉक्टर का शोबा है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पैसे लेके छोड़ दे। क्या कर रहे हैं? तो अगर हम पुलिस वाले बने तो मुजरिम को सजा देना, पैसे लेके नहीं छोड़ना है। लेकिन क्या हो रहा है? पुलिस वाले सब 100 के नोट लेके छोड़ देते। और क्या कर रहे हैं? वकील के पास गए, एक आदमी मर्डर कर दिया, उसको पकड़ लिए। अभी ने क्या करा? जो मर्डर करा था पैसे वाला है, पैसे देके छुट जा। वकील क्या है? काला कोट पहन के जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा बोला, लेकिन सबको छुड़वा। तो वकालत भी क्या है? कानून की क्या बोले? आंख के ऊपर पड़ती है बोले। तो हमको कानून अगर वकील बने सही काम करना है, छोटे मुकदमे नहीं करना। डॉक्टर बने, MBBS बने, आप हाथ लगा के देखे बुखार आया इनको, खाली एक 10 रुपए की गोली लिखे तो बुखार कम हो सकता। लेकिन क्या करे? आपका ताल्लुक क्या है? एक लैब से है, लिख दिया उसको, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, पूरे टेस्ट कराया, 500 रुपए का टेस्ट करा दिया, नील रिपोर्ट आ गई। वो लैब वाला 500 में 250 रुपए आपको लाके दे रहा। डॉक्टर साहब का काम क्या था? बुखार की गोली लिखना। तो आजकल मेडिकल प्रोफेशन भी इसमें भी बहुत ही गलत पेशा वाला अखबार का खिलाफ वर्जी हो रही। इस किताब में लिखा हुआ है कि क्यों कर रहे लोग? तो बोले कि MBBS बनने के लिए 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे रहे। क्या कर रहे? तो माँ बाप के जहन में बात है, बच्चे को दिमाग बना दिया, तेरे को हम पूरा घर बेच के 50 लाख रुपए देके एडमिशन दिलाए, जब तू डॉक्टर बने तो पब्लिक से पैसा लूटना हो। क्या बोल रहे? हम तेरे को डोनेशन देके एडमिशन दिलाए, अब तो पब्लिक से लूटना। तो इस किताब में पेशा वराना अखबार के तौर पर भी आपसे कहा गया है कि अगर आप लीडर बने, लीडर क्या कर रहा? पहले इधर से उधर से पैसा जमा करके 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्चा कर रहा, पब्लिक को 500 रुपये नोट दे रहे, चावल दे रहे, सब दे रहे, वोट डालो। अब उसके बाद जब जीत गए तो लूट मार कर रहे, किसी का घर बन रहा जाके खड़े हो गए, पैसे तो नहीं तो काम रुका देते, किसी का कुछ राशन कार्ड बनाना है, कहीं कुछ बनाना है, कहीं कुछ बनाना है। तो हमारे समाज में जितने पेशे हैं उसमें पेशा वराना अखबार पे भी जोर दिया जा रहा। अच्छी खबरों को अपनाओ, बुरे अखलाक इसमें मत लाओ। तो गवर्नमेंट आपको इस बात की तरबियत दे रही है कि आप जो है इसके लिए काम करो कि जब आप इस समाज में पढ़ के बाहर निकलोगे तो अच्छे शहरी बनोगे, अच्छे लोगों की मिसाल पेश करना चाहिए। हातिम ताई के बारे में सुने कि वो खैरात करता था। तो हमको भी जो है अच्छे सियासतदान बनना है, अच्छे डॉक्टर बनना है, अच्छे असातिज़ा बनना है। असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का बराबर लिहाज रखे, किसी के साथ भेदभाव ना करे। कोई पैसे वाले घर का बच्चा है उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे, कोई गरीब बच्चा है उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे, तो ये असातिज़ा को रोल मॉडल होना चाहिए। असातिज़ा कोई भी काम बुरा नहीं करना। अगर हमारे असातिज़ा सामने बोल रहे, बाहर जाके कर रहे, तो बच्चे बोलेंगे सर आप ही नहीं करे तो हम कैसा करना। तो असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो रोल मॉडल बन के रहें और आप भी अपने असातिज़ा को देख के वो तरक्की सीखें। इकबाल मशहूर शायर है, तो उनको एक मरतबा अवार्ड दिया जा रहा था। तो इकबाल बोले कि ये अवार्ड मुझे नहीं, मेरे उस्ताद सैयद मीर हुसैन को देना।
کیونکہ میری زندگی میں جو کچھ بنا ہوں اپنے استاد کی وجہ سے بنا ہوں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے سماج میں جتنے پیشے ہیں، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، اب دیکھو انجینئر کی ابھی مثال دیکھو، گورنمنٹ میں جیسے حیدرآباد میں آپ سنے ہوں گے کہ ریل کا برج بن رہا ہے، کبھی ڈیم بنتا ہے۔ اب آپ انجینئر کو بولے کہ ایک تھیلا سیمنٹ کے ساتھ 5 تھیلے 10 تھیلے 10 گمپے جو ہے اس کے ریتی ملانا ہے، لیول اس کا جو ریشیو ہے، تو وہ پیسے بچانے کے لیے، سیمنٹ بچانے کے لیے ڈبل ریتی ملا دیا، ڈبل کنکر ملا دیا، برج بنا دیے کہ فوٹو اتر گئے، پیسے وصول کرے، ایک بارش میں زور سے بارش آئی، برج ٹوٹ کے گاؤں ڈوب گیا۔ یہ انجینئرنگ کے پیشے کی دھوکہ دہی ہے کہ گورنمنٹ کی پراپرٹی کروڑوں روپے کی بنا رہے، ٹوٹ جا رہی ہے۔ یہ اقدار ہم کو سیکھنا ہے اسی کالج سے کہ ایتھکس ان دا پروفیشن، آپ جو بھی پروفیشن اختیار کرے اس میں اچھے اخلاق بناؤ، ایمانداری شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دینے والا ہے، دھوکہ دہی سے پیسے کمائیں گے تو آج ہم پیسے کماتے ہوئے نظر آ رہے، بیماریاں بھی بڑی بڑی آ رہی، سنیں آپ لوگ، بڑی بڑی بیماری آ رہی، آکسیجن لگا کے حیدرآباد لے کے جا رہے، روز 50,000 1 لاکھ بل بن رہا، یشودا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرے، کیئر میں ایڈمٹ کرے، جتنا کمائی تھے اس سے ڈبل دینا پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ آخری میں ایک بات بولتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا کہ ہم کو پازیٹیو اپروچ رکھنا چاہیے، مثبت سوچ، کوئی بھی پرابلم کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ نہیں رہنا، میں نہیں کرتا ہوں، مجھے نہیں آتا، ابھی جیسے مثال بولانا میں پوسٹ آفس کی، میں نہیں کرتا، ہمیشہ بولنا کہ ہاں میں کروں گا، مثبت سوچ رہنا، آپ کی زندگی کے مسائل کیا ہیں اس کو صحیح طریقے سے دیکھنا اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنا۔ منفی سوچ رکھیں گے تو دماغ میں منفی خیالات آئیں گے اور آپ ترقی نہیں کریں گے، مایوس زندگی گزاریں گے۔ مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بول رہے۔ یہ تمام باتیں اس سلیبس کا حصہ ہے۔ آپ کو 4 سوال لکھ کے امتحان پاس کرنا یہ سلیبس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر اتنے اچھے اخلاق آنا ہے کہ آپ بحیثیت فرد، بحیثیت گھر کے ممبر، بحیثیت محلے کے رکن اور بحیثیت سماج کے ایک نمایاں شہری بن کے نکلنا ہے۔ کہ ہندوستان میں جو نمایاں شہری بنے ہیں، APJ عبدالکلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ میزائل مین آف انڈیا ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں اسپورٹس کے میدان میں، فلم کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں نمایاں ترقی کرے، کہ وہ 3 شعبے ایسے ہیں جہاں پر آپ ترقی کر سکتے۔ ایک فائنانس ہے، ایک بزنس ہے، ایک لا ہے، ایک جرنلزم ہے۔ قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، بڑے وکیل بنیں گے۔ جرنلزم جو آج کل کا شعبہ ہے، ٹی وی میں، اخبار میں آپ رپورٹر بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد بزنس میں آپ MBA کر سکتے ہیں، کامرس کر سکتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ BIPC کے بچے جو اردو میڈیم کے ہیں وہ بھی ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ پہلا تو ان کا ایم ہونا چاہیے کہ وہ MBBS کے لیے جائیں۔ MBBS کے انٹرنس لکھ کے مارکس وغیرہ کام آئے تو حیدرآباد میں BUMS کے نام سے یونانی میڈیکل ہے، وہ بھی equal to MBBS ہے، اس میں گورنمنٹ جاب ہے، جونیئر میڈیکل آفیسر بن سکتے ہیں۔ 50 سیٹ حیدرآباد میں ہے، 50 سیٹ کرنول میں ہے۔ یہ صرف گورنمنٹ کا انٹرنس لکھے تو آپ کو آ جاتا۔ آپ MBBS کا ٹارگیٹ رکھو، انشاءاللہ 1000 سیٹ کے اندر آپ کا رینک آ جائے تو آپ کو گورنمنٹ سیٹ ملے گی، عثمانیہ میں ملے گی، گاندھی میں ملے گی، نظام آباد میں میڈیکل کالج ہے۔ میں آپ کے لیکچرر سے گزارش کروں گا، پرنسپل صاحب سے بھی، کہ اپنے بچوں کو فیلڈ ٹرپ کے طور پر نظام آباد کے میڈیکل کالج کا دورہ کرائیں کہ MBBS کیا ہوتا ہے، میڈیکوز کیا ہوتا ہے۔ نظام آباد میں تلنگانہ یونیورسٹی کھلی ہے، وہاں یونیورسٹی جا کے دیکھیں کہ اعلیٰ تعلیم کیا ہوتی ہے، یونیورسٹی کی تعلیم کیا ہوتی ہے۔ یہ جو اخلاقیات میں آپ کو گروپ پروجیکٹ کے تحت آپ تلنگانہ یونیورسٹی کو بھی جا سکتے ہیں، MBBS دواخانہ دیکھنے کے لیے میڈیکل کالج کو بھی جا سکتے ہیں، اور ہماری عدالت قانون کیا جو ہوتی ہے، کورٹ ہوتی ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیویجول پروجیکٹ جو کتاب میں لکھے گئے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ BUMS بھی MBBS کی طرح کا ایک شعبہ ہے، تو آپ لوگ وہ انٹرنس لکھیے، اپنے اساتذہ سے ٹچ کریں نا، یہ کالج سے سیکنڈ ایئر کے بچے خاص طور سے آپ کو اپریل اور مئی میں انٹرنس لکھنا پڑتا ہے۔ اور ایک میں بصیر سے کہنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی آف حیدرآباد میں انٹیگریٹڈ کورس ہے، ہاں وہی بول رہا ہوں کہ اس اردو اگر اس میں سیکنڈ لینگویج لیے تو بہت سارے بچوں کو حیدرآباد میں آپ کو انٹر کے فوری بعد یونیورسٹی میں رہنے کا موقع ملے گا، 3 سال ڈگری کے، 2 سال PG کے۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں سے پڑھنے والا قابل بن کے نکلتا ہے۔ میں بھی اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ خاص بات ہے۔
تو وہاں پڑھنے والے بچے سائنٹسٹ بن کے نکلتے ہیں, بڑے بڑے لائر بن کے نکلتے ہیں اور بڑے بڑے ماہر تعلیم بن کے نکلتے ہیں. تو جو انٹیگریٹڈ کورس ہے ہر سال کی بنیاد پہ فیبروری میں اس کا انٹرنس ہوگا. وہ انٹرنس آپ اپیئر ہونا, اس کی تیاری کرنا. وہاں یونیورسٹی کی لائبریری ہے, میں پرنسپل صاحب سے کہتا ہوں کہ لائبریری میں جو پریویس کوسچن پیپرز ہیں آپ کے بچوں کی جو انٹرنس ہے اس کے زیراکس منگوا کے آپ کی لائبریری میں رکھیں تاکہ وہ انٹیگریٹڈ کورس آپ اس کے لیے اپیئر ہو. جب آپ بائی پی سی کے بچے جو ہے آپ فارمیسی میں بھی جا سکتے ہیں. فارمیسی کا بھی ایک اچھا شعبہ ہے. ادویہ کی جو کمپنی ہوتی ہے تو ایم بی بی ایس کی بنیاد پہ انٹرنس میں اگر آپ کو اس میں ایڈمیشن نہ ملے تو آپ جو ہے بی ڈی ایس بھی جا سکتے ہیں, ڈینٹل کا ہے, فارمیسی کو جا سکتے ہیں. یہ تو بی ایس سی کیجیے, بی ایس سی مائکرو بایولوجی اچھا سبجیکٹ ہے آج کل. بی ایس سی جینیٹکس ہے, نارمل بی ایس سی ہے. ایم پی سی والے آپ انجینئرنگ میں جا سکتے ہیں, پالی ٹیکنک سے بی ٹیک ایم ٹیک وغیرہ کرنا یہ کر سکتے ہیں. سی ای سی کے بچے یہ لوگ جو ہے بی کام کیجیے, ہمارے پاس گراج کالج میں ہے اور بھی دیگر کالج میں. آج کل دیکھو کامرس کی بہت ویلو ہے مارکیٹ میں. اچھے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے, ایم بی اے وغیرہ کی. سی اے بھی ایک پوسٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کہتے ہیں, یہ بھی کامرس کی پڑھائی سے ہے. آپ لیکچرر بن سکتے ہیں. بس یہ دیکھو ایم اے اردو کرے, پی ایچ ڈی کرے, میں بھی ہوں, دیگر اساتذہ بھی آپ کے پرنسپل وغیرہ سب یہ ایم اے ایم ایس سی کرے. پوسٹ گریجویشن ہے 3 سال ڈگری کے, اس کے بعد 2 سال. تو آپ زندگی میں یہ کام کرنے کا ہے, آرام کا نہیں. نوجوانی کی جو عمر ہے کچھ کرنے کی ہے. سونا موت ہے, جملہ یاد رکھیں گے آپ لوگ. اب سونا موت ہے مطلب یہ ہے کہ سار بولے تھے رات ہم جگہ بولے لکھنے بول رہے ہیں. نوجوان کے لیے 6 گھنٹے سونا ہے آپ کو, 10 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی ہے کام کرنا ہے, کام کرنا ہے. آئی اے ایس کی جو پڑھائی ہے ڈگری کے بعد زندگی میں 3 مرتبہ آئی اے ایس کا انٹرنس لکھ سکتے ہیں. یونین پبلک سروس کمیشن کے بارے میں 2 تاریخ کو پرتیبھا آپ کے پرگتی بھون میں ایک لیکچر ہے, آپ کے اساتذہ بھی جا کے دیکھیے, کچھ بچوں کو لے جائیے. کمپٹیٹیو امتحان جو آنے والے ہیں آگے چل کے اس کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس کتابیں بھی آتی ہوں گی. میں چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لیکچر جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام سے متعلق اس کالج میں ہونے چاہیے. تو بہرحال آپ لوگ اچھے اخلاق بنائیے, وقت کی قدر کیجیے, ٹائم مینجمنٹ سیکھیے اور اپنے اساتذہ کے مشوروں سے چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا کے ہندوستان کے ایک مشہور شہری بنیے. بس یہی چند باتیں تھیں. آج کے اس لیکچر کا موقع دینے کے لیے میں اے پی آر جیسے پرنسپل اور اسٹاف اور بصیر کا خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تعلق رکھتا تھا لڑکا, بی یو ایم ایس عبدالحق یونانی میڈیکل کالج کرنول میں داخلہ دیا تھا. سال عمر کا رزلٹ آیا, جمعہ کے دن اس کے والد صاحب ملے تھے. وہ کالج ٹاپر ہے بی یو ایم ایس سال عمر. تو انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ سماج کے اندر جتنے ٹاپرز ہیں یا رول ماڈل کے طور پر جو ترقی کر رہے بچے, ان کی ملاقات آپ لوگوں سے کرائیں تاکہ آپ کے اندر بھی وہ جذبہ, وہ امنگ, وہ حوصلہ پیدا ہو تاکہ آپ بھی آگے بڑھ جائیں. جیسے ہمارے پاس ہے جیول صاحب ٹی آر ایس آر جیسی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچے کا نام یہ بورڈ پہ آئے. تو ایسا ہم کوشش کریں گے کہ ایسے طلباء کو لا کر یہاں پر بھی آئے. میں جناب محمد خواجہ معین الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے حافظ ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی صاحب, عبدالبصیر صاحب اور دیگر لیکچررز, ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈاکٹر صاحب کا میں بہت ہی مشکور اور سپاسگزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت ہمارے لیے فارغ کیا. ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز کے لیے ہم تقریباً ہفتہ عشرہ سے بہت انتظار کر رہے تھے. اسمبلی میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب کا خصوصی خطاب رہے گا, لیکن وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے. لیکن آج اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت فارغ کر کے ہمارے لیے یہ ہے. اس سال اول فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایتھکس, ہیومن ویلیوز, اخلاقیات اور انسانی خطرے, یہ سبجیکٹ متعارف ہوا ہے, انٹروڈیوس ہوا, اور یہ کتاب اسی سال ڈاکٹر صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیے ہیں صحیح زبان میں.
تو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 3-4 کوشچنس 4 کوشچنس لکھنے سے آپ کا تھیوری کا سبجیکٹ ہو جائے گا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. یہ 4 کوشچنس کی تیاری کریں، ہم 4 کوشچنس کی ہم تیاری کریں اور ایگزام لکھ دیں، پاس ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے. ایتھکس ہیومن ویلیوز میں جو ویلیوز، جو انسانیت، جو خطرے جو بتائے گئے ہیں، وہ چیزوں کو ہم سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. تو اس کی چند صلاحیتیں بہت ہی آسان انداز میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے رکھے. اسے میں مزید بحث یا تشریح کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن 1-2 پوائنٹس جو نکات، جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے، یعنی جیتے جی انسان اپنی زندگی سے فرار نہیں ہے. اس کو سماج میں، سوسائٹی میں رہ کر زندگی گزارنا ہے. وہ معاشرے کا اور سماج کا ایک حصہ ہے، اور ایک دوسرے کی جو ضرورتیں جو تکمیل ہوتے ہیں سماج میں ہی ہوتے ہیں. تو ایک جو انسان ایک حیوان ناطق ہے، یعنی بولنے والی مخلوق ہے. دوسرے جو جانور ہے وہ حیوان مطلق ہے. حیوان کی 2 قسمیں ہیں، حیوان ناطق ہے، حیوان مطلق ہے. وہ بھی حیوان ہے، ہم بھی حیوان ہیں، لیکن ہم حیوان ناطق کہا گیا ہے اور وہ حیوان مطلق ہے. تو نطق یعنی بولنے کی صلاحیت کی بنیاد پر اس کو حیوان ناطق کہا گیا ہے. اور انسان کی تمام جو صلاحیتیں جو پوشیدہ ہیں اس کی زبان میں، اور انسان کو بولنے کی جو صلاحیت ہے، جو زبان ہے، اس میں نکھار تعلیم کے بعد ہی آتی ہے. ایک تعلیم یافتہ آدمی کی بات کرنے کا انداز، سمجھنے کا انداز ایک ان پڑھ سے، ایک ناخواندہ شخص سے بالکل جدا گانا ہوتا ہے. تو انسان کے جو صلاحیتیں جو ہوتی ہیں اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتی ہیں. اور یہ اشرف المخلوقات، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 18,000 جو مخلوقات ہیں، چرند ہے ایک مخلوق ہے، پرند ایک مخلوق ہے، انسان ہے، شیاطین ہے، جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، سب میں اشرف ہے. تو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے ساتھ اس کو ضمیر بھی دی ہے، اچھی اور بری بات کو وہ سمجھ سکتا ہے، اچھی کیا چیز ہے اور بری کیا چیز ہے. لیکن انسان جب اپنی بد اخلاقی کا جو مظاہرہ کرتا ہے بعض موقعوں پر، اس کے مفادات ہوتے ہیں، اس کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں. اپنے مفادات میں جیسا رشوت دینا غلط چیز ہے، اس کا ضمیر یہ کہتا ہے، سود لینا گندی چیز ہے، حرام چیز ہے، اور دوسرے جو چوری کرنا خراب چیز ہے، دوسروں کی دل آزاری کرنا خراب چیز ہے، ماحول کو اپنے آپ کو گندا رکھنا خراب چیز ہے. معلوم ہے، اس کا ضمیر کہتا ہے، وہ خود ایک منصف ہے، لیکن اپنے مفادات پہ اس کو رشوت دینا آسان ہوتا ہے، سود قبول کرنا اس کو آسان ہوتا ہے. مفادات آتے ہیں انسان اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر جو ضمیر کی جو آواز ہے، وہ ضمیر کی آواز پر ہم کو چل رہا ہے. اخلاق یہ جمع ہے، خلق واحد ہے. خلق یعنی عادت. تو اچھی عادتیں جو ہوتے ہیں، انسان کے جو اچھے جو رویے ہوتے ہیں، اس کو اخلاقیات کہتے ہیں. یاد کیا ہے؟ معاشیات. یاد کے معنی علم کے، اخلاق کا علم، معاشی چیزوں کا علم، سماجیات، سماج کا علم، سماجیات، معاشیات، سیاسیات، سیاست کا علم، اخلاقیات، اخلاقیات کا علم. یاد کے معنی علم کے، نالج. اخلاقیات، ایتھکس، اخلاقیات، اخلاق کا علم، ہیومن ویلیوز. جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اپنے لیکچر میں، انسانی جو اقدار ہے وہ پیشے طب ہو، تجارت ہو، تعلیم ہے، شعبہ قانون ہے، تعمیرات ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف شعبے دار، ہر ایک میں گراوٹ ہے. تو اس گراوٹ کو دور کرنا ہے. جیسا کہ پیشے طب میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، تجارت میں کیا ہے؟ دھوکہ دہی ہے، فریب ہے، ملاوٹ ہے، آزان و پیمائش میں کمی ہے، جعل سازی ہے، ایم آر پی کی قیمتوں سے زیادہ لینا ہے. یعنی ایم آر پی کی جو قیمت ہوتی ہے، جو ایم آر پی ہوتا ہے اس سے زائد قیمت عائد کرنا ہے. یہ سب کیا ہے؟
غیر درست تجارتی عملیات. یہ غیر درست تجارتی جو عملیات ہیں ان کو روکنا ہے. تجارت میں سب چیزیں رواں ہیں, ملاوٹ ہے. اب کس چیز میں کیا کیا ملاوٹ ہے, اب اس کی تحقیق کرنا آپ کا کام ہے. یا سب چیزوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے. دھوکہ دہی ہے, فریب ہے, ملاوٹ ہے, اوزان و پیمائش میں کمی ہے, جعل سازی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں یہ تجارت میں ہیں, تعلیم میں ہیں, شعبہ قانون میں ہیں. سب تجارت کے اڈے بنے ہوئے ہیں. یہ سب گراوٹ کی یعنی اخلاقی اقدار کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم جو اخلاقی جو گراوٹ ہے وہ اخلاقی گراوٹ کو دور کرنا ہے. اور جو ہمارا حاشیہ ہے وہ درست نہیں ہے. ہم ایسے جگہ سے آئے ہیں جو ہمارا حاشیہ بگڑا ہوا ہے. آپ کے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ددیا ننیا جو بھی ہے آپ کے پڑوس رشتہ دار سب ایسے مارجن ہیں جہاں پر آپ کو کوئی رول ماڈل نہیں ملا, جس کی وجہ سے ہمارے اندر جو اخلاقی گراوٹ نظر آ رہی ہے. ہمارے حاشیے کو درست کرنا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اگر درست کریں تو ہمارا دیکھ کر دوسرے لوگ درست ہوں گے. دوسروں میں تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. صرف مادیات کے لیے سوچنا نہیں ہے. یعنی جتنا ہمارا نصاب ہے وہ مادیات سے بھرپور ہے. روحانیت کی, کردار کی کمی ہے. غیر مادی چیزوں کا احاطہ کم ہے. لیکن حکومت نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے, جس کی وہ شدت سے محسوس یعنی کمی محسوس کی جا رہی تھی کہ اخلاقیات بھی ایک سبجیکٹ کو متعارف کرایا جائے, تو اس سبجیکٹ کے ذریعے سے اس فقدان کو دور کیا گیا جس کے اندر روحانیت, کردار, اخلاق سے عاری تھی ہماری نصاب. یہ بہت قیمتی سبجیکٹ ہے. اس کے ایک ایک لفظ, ایک ایک جملے کو آپ سمجھ کر پڑھنا ہے اور اساتذہ اس کو سمجھانا ہے کہ جب تک ہمارے اندر اخلاق اور کردار پیدا نہیں ہوں گے ہم دنیا میں اور اپنے معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم اچھے اخلاق کا ایک نمونہ یعنی بننا ہے. اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے, جھوٹ سے رکھنا ہے. جتنے بھی فیلڈ ٹرپ کے بارے میں جو بتائے ہیں کہ کسی یونیورسٹیز, کورٹ, بینک, میڈیکل کالج, بینک وغیرہ اگر فیلڈ ٹرپ کرا کے گروپ پروجیکٹ ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم اس کے بارے میں مشورہ کریں گے. اور انٹیگریٹڈ کورس کے بارے میں جو مشورہ دیے ہیں اور اس کے بارے میں ذرا تفصیلی بہت سارے بچے فارورڈ کریں اپلیکیشنس. لاسٹ ایئر بھی بہت سارے بچے فارورڈ کریں, لیکن بعض لوگ واقف نہیں ہیں. اپنے متعلقہ لیکچر سے پوچھیں. اور سول سروسز کے تعلق سے لیکچر کب ہے سر؟ سول سروسز बहुत सारे प्रगति बंद है कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को دن میں ڈگری کے بعد سول سروسز اگر لکھنا چاہ رہے ہیں جو آپ 28 ایئرس کے اندر 3 مرتبہ لکھ سکتے ہیں, تو سول سروسز لکھنے سے آپ IAS آفیسر یعنی کلیکٹر بننے کا, IPS, IPS ایسا اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے سول سروسز کے لائن سے, وہ اسٹوڈنٹ پرگتی بھون میں 2 تاریخ کو صبح 10 بجے لیکچر ہے خلیل واڑی میں,